السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور منگل کے روز انشاءاللہ تعالی بہت ہی خوشی کے ساتھ ہم اور آپ سب لوگ جو ہے عید اپنے اپنے گاؤں میں، شہر میں، قصبوں میں، یعنی کہ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ہم سب لوگ عید الفطر کی نماز کو ادا کریں گے منگل کے دن۔ ٹھیک ہے، 3 تاریخ کی عید انڈیا میں ہوگی، اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک وہ ساری باتیں، پورا طریقہ نماز کا میں آپ کو بتاؤں، اور پورا مکمل جو ہے نیت کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالی کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، پورا سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ آپ جو ہے اس طریقے سے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ہاتھ کو زیر ناف باندھیں۔ تھوڑا سا میں سکھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ کو ہے زیر ناف باندھ لیجیے۔ آپ نے باندھ لی، نیت باندھ لیا، ٹھیک۔ نیت باندھنے کے بعد آپ سبحانک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ کو پڑھنا ہے، ثنا جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ثنا آپ پڑھ لیں سبحانک اللہم، پھر ہم 3 تکبیر زائد کہیں گے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر کے، اور آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لائیے اور ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ دوسری مرتبہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لائیے، ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لائیے اور زیر ناف باندھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، دھیان، ابھی پہلی رکعت کا معاملہ چل رہا ہے، ابھی سجدہ نہیں ہوا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد میں 3 تکبیر زائد کہیں گے جو میں نے بتایا۔ تیسری بار میں آپ پھر ہاتھوں کو زیر ناف باندھ لیجیے، نیت کر باندھ لیجیے۔ اس کے بعد امام کرے گا قرأت سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرأت کرے گا، باقاعدہ بڑے اچھے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر سماعت کیجیے۔ امام رکوع میں جائے گا، رکوع کیجیے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے رکوع ہم کو پکڑنا ہے۔ امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کو کرنا ہے ربنا ولک الحمد۔ کھڑے ہو جائیے رکوع سے، پھر سجدے میں آپ جائیے۔ امام کہے گا اللہ اکبر، آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا۔ سجدے میں جانے کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اگر آپ کو یہ تسبیح یاد نہیں ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 3 بار بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ 1 رکعت آپ کی مکمل ہو چکی ہے، نیت ہم کر چکے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہو جائیں گے تو امام قرات کرے گا پہلے۔ دھیان سے سنیے گا، امام قرات کرے گا۔ قرات کرنے کے بعد میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات پڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے سجدے سے پہلے، وہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو 3 تکبیریں پھر زائد کہنا ہے۔ نیت باندھے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، نیت ہم نے ایسے کر کے باندھ لی ہے۔ ٹھیک ہے، نیت باندھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی، امام نے قرات پڑھی۔ قرات پڑھنے کے بعد میں رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد، یعنی کہ اللہ اکبر، آپ اپنے ہاتھوں کو یہ جو ہیں کانوں کی لو تک لے جائیں اور آپ ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں اور آپ ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں گے، آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اور چوتھی مرتبہ آپ بغیر ہاتھوں کو اٹھائے آپ رکوع میں چلے جائیں، ہے نا، رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد وہی اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمجھے، سبحان ربی العظیم۔ اس طریقے سے آپ جو ہے رکوع کریں گے، پھر سجدے میں جائیں گے،
سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے آپ باقاعدہ تشہد قاعدے میں بیٹھیے، تشہد پڑھیے، تحیات پوری پڑھنے کے بعد امام جو ہے سلام پھیرے گا، اس کے ساتھ آپ سلام پھیر دیجیے۔ امام خطبہ پڑھے گا، بہت ہی سکون کے ساتھ اور غور سے خطبے کو سننا ہے، کیونکہ شریعت میں یہ بھی آیا ہے خطبے کے دوران اگر کوئی انسان بات کرتا ہے تو اس کا انجام مرتے وقت بہت برا ہونے کا یہ اندیشہ ہے جی، اس کی آنکھیں چک لی جائیں گی اگر کوئی بھی انسان خطبے کے دوران بات کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مسجد میں اگر آپ یا عیدگاہ میں گھس رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اذان ہو رہی ہے یا پھر خطبہ ہو رہا ہے، تو جہاں تک اگر آپ کی آواز آئے تو وہیں کھڑے ہو کر آپ کو خطبہ سننا چاہیے، باتیں نہ کریں، آپ خطبہ سنیں جو بھی امام پڑھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھے انداز میں اپنے دل کو حاضر و ناظر کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ، اس رب کائنات کی ذات پر یقین کر کے انشاءاللہ تعالی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، امام دعا کرے گا، آپ آمین کہیں، خود بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ دن بڑا خوش نصیب دن ہے یار، بڑا خوشی کا دن۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، آپ دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، آپ کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد دعا ختم ہو جائے، مصافحہ معانقہ کریں، گلے ملیں ایک دوسرے سے۔ جب مسجد سے یا عیدگاہ سے باہر نکلے اگر کوئی پھر مانگنے والا ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ تعالیٰ دیں، ہے نا۔ اس طریقے سے آپ اپنی عید کی نماز، عید الفطر کی نماز پرسوں کو منگل والے دن آپ مکمل ادا کریں۔ میں نے اس لیے یہ سمجھایا ہے تاکہ تمام ہی لوگ سمجھ لیں اور سن لیں۔